تھا، مگر آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ رات کو نیند میں ہی دودھ پلا دیا جاتا ہے۔ رات کو کبھی آنکھ کھلتی تو دیکھتا کہ بارش ہو رہی ہے اور مجھ پر کمبل ڈال دیا گیا ہے کہ سردی نہ لگے۔ مجھے ہمیشہ گھر میں 2 ہی چیزوں سے چڑ رہی، ایک 11 سے 13 گھنٹے تک ہاتھ سے چلائی جانے والی سلائی مشین سے، اور دوسری روٹی کے کناروں سے کہ ان پر اکثر گھی لگنے سے رہ جاتا تھا، مگر روٹی کے وہ سوکھے ٹکڑے جو میں اتار دیتا تھا، نہ تو کبھی گھر سے باہر فروخت ہوتے دیکھے اور نہ ہی کوڑا دان میں کبھی نظر آئے۔ اور جب بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے تھے تو میں اسی سلائی مشین کا رخ کرتا جس سے مجھے چڑ تھی۔ جب بھی مجھے کبھی معمول سے ہٹ کر زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو دیکھتا کہ گھر میں سلائی مشین کے چلنے کا دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچا ہے۔ مجھے یاد ہے کالج میں داخلے کے وقت مجھے 1500 روپے چاہیے تھا۔ میں نے گھر آ کر بتا دیا۔ اسی رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو گھر کے برآمدے میں کچھ آوازیں آتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ذرا مزید غور کرنے پر یہ بھی محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہو۔ چپکے سے برآمدے میں جا کر دیکھا تو موٹے شیشے کا چشمہ لگائے میری ماں جانے کب سے مشین میں دھاگا ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ آنسو بھی گر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا کر رہی ہو ماں؟ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بالکل صاف آواز میں کہنے لگی، وہ سامنے والی آسیہ کے بھائی کی شادی ہے تو اس نے کہا کہ صبح تک 2 سوٹ سلائی کر دو، اس لیے بیٹھی ہوں، لیکن دھاگا سوئی میں نہیں ڈل رہا۔ اس دن مجھے ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہیے۔ میں مناسب کام بھی ڈھونڈتا رہا اور پڑھتا بھی رہا۔ ادھر ایف اے مکمل ہوا اور ادھر آفس میں کام مل گیا۔ میں نے گھر جا کر ماں کو بتایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ فوری شکر پاڑے لا کر محلے میں بانٹے۔ ایک دن کام سے گھر آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی، پاؤں 4 سے لٹکے ہی سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ خلاف معمول آج نہ جوتے میرے پاؤں سے اترے تھے اور نہ ہی کھانا بنا تھا۔ ماں کو آواز دی، ماں اٹھو، بھوک لگی ہے۔ ماں ماں چیخ چیخ کر رویا، 1000 منتیں اور ترلے کیے، مگر شاید ماں اب کی بار اٹھنے کے لیے نہیں سوئی تھی۔ ماں کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا، قبرستان لگتا تھا۔ ادھر دیار غیر میں آ کر میں اپنا سارا کام خود کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں نے کبھی جس کی خدمت نہ کی اور نہ کبھی آسائش و سکون دیا وہ میری ماں تھی، نوکرانی نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے زاہد کے 2 موٹے موٹے آنسو رخساروں پر بہہ گئے۔